اللہ 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 اللہ۔ والقیام فی غیر النفل، اور نفل نماز کے علاوہ میں قیام کرنا، نفل نماز کے علاوہ میں مربوط کر لیں اس سبق کو۔ پچھلے سبق سے بیان چل رہا تھا کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے 27 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض کا بیان کل ہو گیا تھا اور بعض کا بیان باقی ہے، تو اسی کو کمپلیٹ اور مکمل آج کرنا ہے۔ تو فرمایا نماز کے صحیح ہونے کے لیے نفل کے علاوہ میں قیام کرنا، کھڑا ہونا، کھڑا ہونا۔ مسئلہ سمجھ لیں، بعض نمازیں وہ ہیں جن میں قیام فرض ہے، ہر نماز میں فرض نہیں ہے۔ کس کس میں فرض ہے؟ فرض نماز ہو یا واجب ہو یا عیدین ہو، چونکہ عیدین کی نماز بھی واجب ہی ہے، اور سنت فجر، فرض نماز میں، واجب نماز میں جیسے وتر، عیدین میں کہ یہ بھی واجب ہیں، اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ اگر قیام نہیں کیا تو یہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے، صاف کہا گیا کہ قیام فرض ہے، فرض نماز میں، واجب میں، عیدین میں اور سنت فجر میں، ان میں کیا ہے؟ قیام فرض ہے۔ اور باقی جو ہیں ان میں فرض نہیں کہا، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بیٹھ کر پڑھنے، فرض نہیں ہے، ممکن ہے کہ ان میں واجب ہو۔ تو قیام کن کن میں فرض ہے؟ فرض میں، واجب میں، عیدین میں اور فجر کی سنتوں میں۔ ان نمازوں میں اگر قیام نہیں کیا، چاہے وہ فرض نماز ہو یا عشاء کے وتر ہوں یا عید کی نماز ہو یا فجر کی 2 سنتیں ہوں، اگر قیام نہیں کیا تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ ہاں نفل نماز ایسی ہے کہ آپ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی عذر آ گیا تو فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ مان لیجیے کہ انسان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، قیام کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، لیکن سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، اور بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، بیٹھ کر۔ جب قیام پر قادر نہیں ہے تب تو قیام میں رخصت ہے ہی، لیکن اگر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تب بھی اجازت ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لے۔ تو جو عذر والی صورتیں ہیں، عذر کی صورت میں تو رخصت ہوتی ہی ہے، بغیر عذر کے فرض نماز میں قیام فرض ہے، عشاء کے وتر میں قیام فرض ہے، عید کی نماز میں قیام فرض ہے، فجر کی 2 سنتوں میں قیام فرض ہے۔ اگر قیام نہیں کیا تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ آگے دیکھیں، والقراءۃ، اور قراءت کرنا، ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت کی، فی رکعتی الفرض، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا اگرچہ ایک ہی آیت ہو، وکل النفل والوتر، نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں، نفل اور وتر نماز کی تمام رکعتوں میں قراءت کرنا فرض ہے، اگرچہ ایک ہی آیت کی قراءت کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے فرض کی 2 رکعتوں میں، وتر اور نفل، اسی نفل میں سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ سب شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وتر اور نفل، نفل سے مراد نفل نماز بھی اور سنتیں بھی، ان کی تمام رکعتوں میں قراءت کرنا فرض ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے قراءت کرنا ضروری ہے، اگرچہ ایک ہی آیت کی قراءت کرے۔
اب قرات کس مقدار میں فرض ہے یہ مسئلہ آپ لوگ سمجھ لیں. یہاں تو کہا ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت ہو. آیت چھوٹی بھی ہوتی ہے، درمیانی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے. تیسرے پارے میں دیکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، پورے صفحے میں ایک آیت. حافظی نظامی جو قرآن ہے 13 لین والے میں تو ایک صفحے سے بھی زیادہ ہے. تو فرض کتنی قرات ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے فرمایا کم از کم ایک آیت ہو، کم از کم ایک آیت، اور اس کے اندر حروف 6 سے کم نہ ہو. اس کے حروف 6 سے کم نہ ہو. اگر کم ہے تو فرض قرات ادا نہیں ہوگا. فرض کی ادائیگی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم ایک ایسی آیت کی قرات و تلاوت کرے جس کے اندر حروف 6 سے کم نہ ہو. اور اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا، یہ بھی فرمایا کہ وہ آیت ایک کلمے کی نہ ہو، صرف ایک کلمہ نہ ہو. تو احتیاط اس میں ہے کہ وہ ایک کلمے کی آیت نہ ہو. ایسی نہ ہو کہ ایک ہی کلمہ ہو اور اس میں 6 حرف ہوں، تو دیکھو 6 بھی ہو گئے، اور کلمہ ایک ہو تو فرمایا ایک کلمے کی نہ ہو، کم سے کم 2 ہوں. جیسے ثم نظر، ثم نظر ایک ثم ہے، ایک نظر ہے، 2 کلمے ہو گئے اور حروف کی تعداد بھی 6 سے زیادہ ہے. تو ثم نظر پڑھ کر انسان رکوع کر سکتا ہے، فرض قرات ادا ہو جائے گا، فرض قرات ادا ہو جائے گا. جی اچھا، ثم میں 6 ہی ہے. بہرحال تو 6 ہو گئے نا. ادنا درجہ کتنا ہے؟ اقل مقدار 6 ہونا چاہیے. اور فقہاء نے فرمایا کہ ایک کلمہ نہ ہو، تو یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ 2 کلمات ہیں. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اور رہی وہ آیت ہے، یہاں کہا نا بھی کتاب میں ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت. رہی قرآن مجید کے یہ کلمات جیسے قاف والقرآن المجید، والقرآن المجید کو چھوڑ دو، قاف، نون، صاد، یہ الگ الگ ہیں. بعض قراء کے نزدیک یہ آیت ہے. جیسے قاف پڑھا اور رکعت کر دی، اس نے کہا ولا الضالین، لوگوں نے کہا ہم کہا قاف، پھر کہا اللہ اکبر. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں صرف قاف پڑھ کر رکوع کرنے سے فرض قرات ادا، صرف صاد پڑھنے سے فرض قرات ادا نہیں ہوگا. بڑی زور سے کوئی کہہ رہا نہیں ہوگی. فرض قرات، قرات کا فرض، فرض مذکر ہے، کیا ہے؟ اسی طرح صرف صاد کہہ کر رکوع میں چلے جانے سے فرض قرات ادا نہیں ہوگا. تو کتنی قرات فرض ہے؟ کم از کم ایک آیت پڑھے جس کے حروف کی تعداد 6 سے کم. اور اکثر فقہاء فرماتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ وہ ایک کلمے کی نہ ہو. جیسے مدحامتان ایک کلمہ، فرمایا اس سے بچنا چاہیے، صرف اتنا نہیں پڑھنا چاہیے، کم سے کم 2 کلمے. چلے دیکھیں. اچھا چلو یہ مسئلہ ہی بتا دیں، بات آئی گئی ہے. ویسے تو ہمارا ارادہ بات اور یہ فصل مکمل کرنے کا ہے. ہاں یہ جو ہے قرات فرض ہے. فرض کی 2 رکعتوں میں، نفل وتر کی، سنت کی ہر ایک رکعت میں فرض ہے. اور فرض کیا ہے؟ کم از کم ایک آیت پڑھنا جس کے حروف کی تعداد 6 سے کم نہ ہو. اور احتیاط اس میں ہے کہ ایک کلمہ نہ ہو، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے. اب سورہ فاتحہ کی کسی نے تلاوت کی، پوری سورہ فاتحہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے فرض ادا ہو گیا، بلکہ پہلی آیت پڑھنے سے ہی فرض ادا ہو گیا. جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو قرات کا فرض، اور ساتھ ساتھ بعینہ ہی سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت و نفل وتر وغیرہ کی ہر ایک رکعت میں. تو جب آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو اسی سے فرض بھی ادا ہو گیا، اور جو سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے واجب بھی ادا ہو گیا. 2 in 1، ایک میں 2 کام ہو گئے، فرض بھی ادا ہو گیا اور واجب بھی ادا ہو گیا.
اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد الگ سے کسی سورت کا پڑھنا یا 3 آیتوں کا پڑھنا واجب ہے. وہ آپ کریں گے تو وہ واجب ادا ہوگا. اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی رکوع کر لیا تو فرض ادا ہو چکا ہے, واجب چھوٹ رہا ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی اور سورت کا ملانا یا کچھ آیتوں کا ملانا واجب ہے. فرض تو نفس قرات تھی اور یہ فرض سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی وجہ سے ادا ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں. والقراءۃ, اور قراءت کرنا بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. ولو آیتن, اگرچہ ایک ہی آیت ہو. قراءت کہاں کرنا؟ فی رکعتی الفرض وکل النفل والوتر, فرض کی 2 رکعتوں اور نفل اور وتر نماز کی تمام رکعتوں میں. نفل شامل ہے سنتوں کو بھی نوافل کو بھی. دیکھیں, ولم یتعین شیء من القرآن لصحۃ الصلاۃ, اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن مجید میں سے کچھ بھی متعین نہیں ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن مجید میں سے کوئی صورت یا کوئی آیت متعین نہیں ہے کہ یہ پڑھو گے تبھی نماز صحیح ہوگی. آپ کہیں سے بھی پڑھیں گے فرض ادا ہو جائے گا. بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کہیں سے بھی پڑھیں گے فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آپ سے یہاں پر دھوکہ نہ ہو جو فرمائے نا کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن مجید میں سے کچھ بھی پڑھنا متعین نہیں, یعنی فرض نہیں. کچھ بھی پڑھنا متعین نہیں یعنی کسی بھی صورت یا کسی بھی آیت کا پڑھنا فرض نہیں ہے, ورنہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو واجب ہے. متعین ہے تو یہاں جو کہا گیا نا متعین نہیں ہے کسی بھی چیز کا پڑھنا نماز کی صحت کے لیے, یعنی فرض نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو واجب ہے, تو واجب سے تعلق نہیں ہے, فرض. ولم یتعین شیء من القرآن لصحۃ الصلاۃ, اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن مجید میں سے کوئی بھی چیز متعین نہیں ہے. ولا یقرأ المؤتم بل یستمع وینصت وان قرأ قرئ تحریما. مسئلہ, جب امام نماز پڑھا رہا ہے, پیچھے مقتدی اقتدا کر رہے ہیں, تو مقتدی امام کے پیچھے قرأت کرے گا؟ نہیں کرے گا. نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, نہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھے گا. مقتدی امام کے پیچھے قرأت سری نماز ظہر کی ہوتی ہے, عصر کی ہوتی ہے. جہری نماز فجر میں ہے, مغرب میں ہے, عشاء میں ہے. جس میں بلند آواز سے قرأت کی جائے اسے جہری کہا جاتا ہے. جس میں آہستہ آہستہ قرأت کی جائے اسے سری کہا جاتا ہے, جیسے نماز ظہر اور نماز عصر. تو چاہے مقتدی نماز سری میں ہو امام کے پیچھے یا جہری نماز میں ہو امام کے پیچھے, وہ قرأت نہیں کرے گا. مقتدی کو قرأت, ہاں جب نیت باندھے گا شروع میں امام کے ساتھ تو وہ ثنا پڑھے گا, اور اگر بعد میں گیا دوسری رکعت میں گیا یا امام صاحب نے قرأت شروع کر دی ہے تو پھر وہ ثنا بھی نہیں پڑھے گا. تو مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا, چاہے نماز جہری ہو یا سری نماز ہو. اگر قرأت کی مقتدی نے تو مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا, گناہ گار ہوگا, مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا. یہی مسئلہ ہے, دیکھ لیں, یہی ہے مسئلہ. ولا یقرأ المؤتم, مؤتم کا معنی ہوتا ہے مقتدی, اور مقتدی قرأت نہیں کرے گا, بل یستمع, بلکہ غور سے سنے گا, وینصت, اور خاموش رہے گا, وَإِنْ قَرَأَ, اور اگر قرأت کی مقتدی نے قرئ تحریماً, مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے مکروہ ہے؟ آگے. والرکوع, اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے رکوع کرنا ضروری ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے بتایا تھا نا کہ 27 چیزیں ضروری ہیں, اب رکوع بھی آ گئے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے والسجود, اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے سجدہ کرنا بہت ضروری ہے. سجدہ کرنا بہت ضروری ہے. اب سجدہ کس پہ کرے کس پہ نہ کرے, کیا کیفیت ہونا چاہیے, کب سجدہ ادا ہوگا کب نہیں ہوگا, اس کو بتا رہے ہیں. والسجود علی ما یجد حجمہ, والسجود علی ما, اور اس پر سجدہ کرنا, یجد حجمہ, جس کی سختی کو پائے, جس کی سختی کو پائے, وتستقر علیہ جبہتہ, اور جس پر اس کی پیشانی قرار پا جائے, جم سکے, اور جس پر اس کی پیشانی. بتانے کا مقصد یہ ہے جب سجدہ کرے تو ایسی سخت اور ٹھوس چیز پر کرے
کہ جہاں جب پیشانی رکھ دے دبا دے تو آگے اور نہ دبے، یا نرم چیز ہے جیسے کہ یہ دری ہے یا اور بھی تھوڑی نرم ہو اس پہ نہیں ہوگا، کہ جب کس کے دبا دے تو دبنے کی ایک حد تک اس کی پیشانی پہنچے، اس کے نیچے نہ دب سکے، تو اب قرار پا گئی اس کی پیشانی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیز پر تو سجدہ کرنا صحیح ہے، لیکن گدا ہو اس پنچ والا اتنا موٹا، رکھا سر رکھ گیا اور دابا اور نیچے کا اور کس کے دابا اور نیچے کا اور جھٹکا مارا اور نیچے، تو پھر اس پر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ یاد رہے سجدہ ایسی چیز پر کرنا ہے کہ جب مصلی کس کے دبا دے تو ایک حد تک دب جائے، اس کے نیچے پھر نہ جائے سر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ قرار پا چکا ہے، اور یہ بھی نہ ہو ذرا موٹا گدا اور طاقت لگاتا رہے، سر رکھ کے گردن توڑ لے اپنی، کہ سوچے قرار پائے گی کیسے، نہیں لگائے طاقت، تو جھگڑا تھوڑی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا زور دینے کے بعد قرار پذیر ہو جا رہا، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہٹا دو، اس پہ سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ بہرحال تو جس پر پیشانی قرار پا سکے، جم سکے، ایسی چیز پر سجدہ کیا جائے گا۔ نرم چیز ہو، ملائم، جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ مسند ہے، اگر ہاں یہ دب جائے، پتلی ہو جائے، اور اس طرح بیٹھ کے کافی پتلی ہو گئی ہے اور کس کے سر رکھے اور اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کے بعد نیچے اب نہیں دب رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس پہ سجدہ، اور اگر دبتی ہی رہے نیچے کو تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ سجدہ کس پر ہونا ہے، کس پر نہیں ہونا ہے؟ وَالسُّجُودُ عَلَىٰ مَا يَجِدُ حُجْمَهُ، اور اس پر سجدہ کرنا جس کی وہ سختی کو پالے، جب سر رکھے اور دابے سختی تک پہنچ جائے، اب اس کے نیچے نہیں دبے گا۔ وَتَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جَبْهَتُهُ، اور اس پر اس کی پیشانی قرار پا سکے، جم سکے۔ وَلَوْ عَلَىٰ كَفِّهِ، اگرچہ اپنی ہتھیلی پر سجدہ کرے، او طرف ثوبہ، یا اپنے کپڑے کے کنارے پر، ان طہورا محل وضعہ، اگر اس کے رکھنے کی جگہ پاک ہو، اگر اب اس کے رکھنے کی جگہ پاک ہو، یعنی اگر ہتھیلی پر سجدہ کیا تو جائز ہے، کپڑے کے کنارے پر سجدہ کیا تو جائز ہے۔ مان لیجئے جگہ گرم ہو رہی تھی، پیشانی سے اتنا برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ہاتھ ذرا مضبوط ہے، اس نے رکھ دیا، ہاتھ ایسے رکھ دیا، یہ حصہ مضبوط ہوتا ہے نا، اس پر پھر اس نے سجدہ کیا، سجدہ کرنا جائز، یا رومال بچھا دیا، جب صفیں نہیں ہوتی ہیں بچھا دیتے ہیں لوگ اپنا ہی رومال، سجدہ کیا، یا اپنے جو کپڑا پہنے ہوئے دامن لمبا تھا یا امامہ شریف تھا، اس نے ادھر سے پیچھے کی طرف سے اس کا شملہ آگے کر لیا، اس پر سجدہ کیا، کر سکتا ہے، اجازت ہے، ٹھیک ہے، اپنے کپڑے کے کنارے پر ہو یا اپنی ہتھیلی پر ہو، لیکن اپنی ہتھیلی پر جب سجدہ کرے گا یا کپڑے کے کنارے پر سجدہ کرے گا تو شرط یہ ہے جہاں کپڑا رکھا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے، جہاں کپڑا ہے وہ جگہ بھی، جہاں ہتھیلی رکھی ہے اس کے نیچے کی جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مصلے پر ہے، مصلے کا پاک ہونا ضروری، نیچے کی جگہ اگر پاک نہیں تب بھی سجدہ، لیکن جہاں ہتھیلی رکھی ہتھیلی تو پاک ہونا ہی چاہیے، ہتھیلی کے نیچے کی جگہ بھی پاک ہو، اپنے کپڑے پر جو پہنے اوڑے ہوئے ہو اس پر کر رہا ہے، کپڑا بھی پاک ہو، کپڑے کے نیچے کی جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر ایسی جگہ کپڑا پڑا، کپڑا تو پاک ہے اور جگہ سوکھی ہوئی ہے لیکن وہ جگہ ناپاک ہے، تو پھر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ عَلَىٰ كَفِّهِ، اگرچہ اپنی ہتھیلی پر کرے، اس طرح رکھ لے یا اس طرح، او طرف ثوبہ، یا اپنے کپڑے کے کنارے پر، لیکن کب صحیح ہوگا؟ ان طہورا محل وضعہ، اگر اس کو رکھنے کی جگہ پاک ہو، ہتھیلی پر کر رہا ہے تو ہتھیلی رکھنے کی جگہ پاک ہو نیچے، کپڑے پر کر رہا ہے تو کپڑا رکھنے کی جگہ پاک ہو۔ وَسَجَدَ وُجُوبًا بِمَا صَلُبَ مِنْ أَنْفِهِ وَبِجَبْهَتِهِ، اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں سجدہ کرنا کتنے حصے پر، تو سجدے میں پیشانی لگانا ہے زمین پر، کیا لگانا ہے؟ کیا لگاتے ہیں؟ پیشانی لگاتے ہیں، اور ناک لگانا ہے، کیا؟ ناک ہی لگاتے ہیں، لیکن ناک کا سخت حصہ ہڈی والا، یہ ناک کی چونچ نہیں جو نرم ہے، یہ حصہ لگنا چاہیے، جہاں سے ہڈی ہے ناک کا سخت حصہ ہے، یعنی سجدہ کرے گا پیشانی کے ذریعے اور ناک کی سخت ہڈی کے ذریعے، وہی مسئلہ بتایا۔ وَسَجَدَ وُجُوبًا، اور سجدہ کرے بطور وجوب، یعنی واجب ہے، بما، اس کے ساتھ، سلوبا، جو سخت ہے، من انفہ، اس کی ناک میں سے، یعنی ناک کی سخت ہڈی کے ساتھ، وبجبہتہ، اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرنا واجب ہے، ناک کی سخت ہڈی اور پیشانی کے ساتھ، یا یوں کہیں ناک کی سخت ہڈی اور پیشانی رکھ کر ان پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ وَلَا يَصِحُ الْاخْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ، اور ناک پر اختصار کرنا صحیح، کوئی سجدہ کرے ناک رکھتے سے پیشانی نہ رکھے اور دیکھتا رہے، تو
تو اختصار جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. الا من عذر بالجبہہ، مگر پیشانی میں کسی عذر کی وجہ سے، پیشانی زخمی ہو گئی، چوٹ لگ گئی ہے، اس کو رکھ نہیں سکتا، ایسی صورت میں ناک پر اختصار کرنا، صرف ناک پر سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن نرم والے حصے پر نہیں بلکہ سخت والے حصے پر. ولا یصح الاختصار علی الانف، اور ناک پر اختصار کرنا سجدے میں صحیح نہیں ہے. الا من عذر بالجبہہ، مگر پیشانی میں عذر کی وجہ سے. اگر پیشانی میں عذر ہے تو ناک پر سجدہ کر سکتا ہے. ولا یصح الاختصار علی الانف الا من عذر بالجبہہ، اور ناک پر اختصار کرنا جائز نہیں ہے پیشانی میں عذر کے بغیر، یا مگر جبکہ پیشانی میں عذر ہو. وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمین باکثر من نصف ذراع، اور محل سجدہ کا قدموں کی جگہ سے نصف ہاتھ سے زیادہ اونچا نہ ہونا، یہ بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. سجدے کی جگہ کا قدموں پیروں کی جگہ سے آدھے ہاتھ سے زیادہ اونچا نہ ہونا. آدھے ہاتھ سے زیادہ اونچا، یہاں تو بہت لکھ دیا، آدھا ہاتھ بھی بہت، اگر ہاتھ اتنا ہی مانے آپ تب بھی آدھا ہاتھ تقریباً 1 فٹ سے زیادہ ہی ہو جائے گا، یا 1 فٹ کے آس پاس ہو جائے گا بہرحال. تو پہلے ترجمہ ملا اس کا. وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمین باکثر من نصف ذراع، اور سجدوں کی جگہ کا قدموں کی جگہ سے آدھے ہاتھ سے نصف ذراع سے زیادہ اونچا نہ ہونا. زیادہ اونچا یعنی ایسا نہ ہو جہاں پیر ہیں اور جہاں سجدہ کر رہا ہے سجدے والی جگہ پیروں والی جگہ سے نصف ذراع سے زیادہ اونچی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو کس قدر اونچائی چلے گی اور کس قدر اونچائی نہیں چلے گی، اس کے بارے میں حکم کیا ہے صحیح وہ سمجھ لیں، یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو فقہاء کرام نے فرمایا، حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں تحریر فرمایا کہ اگر قدموں کی جگہ سے سجدہ کرنے کی جگہ 12 انگل اونچی ہے، دیکھیے یہ 4 انگل ہیں ایسے کر کے، ایسے مت ناپنا، 4 انگل، 4 دونا 8، 4 تیاں 12 انگل سے اگر اونچائی زیادہ ہے تو پھر سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اگر اس سے کم اونچائی ہے سجدے کی جگہ میں تو سجدہ کرنا صحیح ہے. کتنا ہو جائے گا؟ یہ تقریباً 12 میں 1 فٹ کے آس پاس تک پہنچ جائے گا، کچھ کم، ٹھیک ہے. تو اگر پیروں کی جگہ سے سجدے کی جگہ تقریباً 12 انگل کے آس پاس تک اونچی ہے تب تو آپ کا سجدہ صحیح ہے، اور اگر اس سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا. یہی مسئلہ ہے، یاد رکھنا اس کو. وَإِن زَادَ عَلَى نِصْفِ ذِرَاعٍ، اور اگر نصف ذراع سے زیادہ اونچائی ہو سجدے کی جگہ کی، لَمْ يَجُزِ السُّجُودُ، تو سجدے کرنا جائز نہیں ہوگا. إِلَّا لِزَحْمَةٍ، مگر بھیڑ کی وجہ سے، سجد فیہا، نماز کے اندر سجدہ کیا، علی ظہر مسلن، ایسے نمازی کی پشت پر، صلاتہ، مسلن صلاتہ جو اس کی نماز پڑھ رہا ہے. بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ بہت زیادہ، اب نیت باندھ لی، اب نیت جہاں باندھی آگے والی جو صف لگی آپ سے بہت قریب تھی، اتنی جگہ ہی نہیں آپ سجدہ کر سکے. آپ جب سجدے کی حالت کی طرف جا رہے ہیں تو وہ سامنے دوسرا سجدہ کرے پڑا ہے، جگہ ہی نہیں ہے. اب آپ کے لیے جگہ کیا بچ رہی ہے؟ اس کی پیٹھ پہ ہی سجدہ کریں، اس کے علاوہ جگہ ہی نہیں ہے. تو اگر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہی نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، اور بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ جگہ نہیں ہے، تو سامنے والے مصلی کی پیٹھ پر بھی سجدہ کریں گے تو جائز ہے، عذر کی وجہ سے، مجبوری کی صورت میں. لیکن یاد رہے جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہی وہ پڑھ رہا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب جائز ہے. اگر آپ دوسری پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی اب سنتیں پڑھنے لگے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، چاہیں کہ آپ پھر سے اس کی میں پشت پہ کروں تو جائز نہیں ہے. ایک ہی نماز اگر پڑھ رہے ہیں اور بھیڑ زیادہ ہے تو سامنے والی مصلی کی پشت پر، پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے. الا لزحمت، مگر بھیڑ کے وقت میں، سجد فیہا، نماز میں سجدہ کرا، علی ظہر مسلن صلاتہ، ایسے نمازی کی پشت پر جو اسی کی نماز پڑھ رہا ہے، جو یہ نماز پڑھ رہا ہے وہی وہ بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ صحیح ہے. ووضع الیدین والرکبتین فی الصحیح، اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے دونوں ہاتھوں کو رکھنا اور دونوں گھٹنوں کو رکھنا زمین پر، فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق. نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہاتھ بھی رکھے زمین پر اور دونوں گھٹنے بھی رکھے. ایسے نہیں
کہ سرکس کرنے والا آدمی تھا جو اسٹنٹ کرتے ہیں، گیا رکوع میں اور سجدہ اس نے کیا، وہیں سے مڑ کے وہیں سر لگا دیا، نہ گھٹنے لگا اس نے زمین پر اور نہ ہاتھ لگائے۔ جو اسٹنٹ کرنے والا کر سکتا ہے ایسے نا، بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو اس نے وہیں سے سجدہ کیا، لگا دیا۔ لیکن جب سجدہ ایسے کرے گا، ناک کا لگانا ذرا مشکل ہوگا، سر ہی لگے گا، کیونکہ جب اس نے گھٹنے رکھے نہیں، یہ پیر موڑے ہی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں رکھے ہیں، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہاں اسٹنٹ نہیں ہوگا، نماز پڑھی جائے گی۔ تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے دونوں ہاتھوں کا اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا بھی ضروری ہے، فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق۔ بات سمجھ گئے؟ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ حَالَةَ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ حالت السجود، اور سجدوں کی حالت میں دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے کچھ کو زمین پر رکھنا بھی ضروری ہے۔ سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے کچھ انگلیوں کو زمین پر رکھنا بھی، یہ تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہو، کہتے ہیں نا جب سجدے میں جائیں تو پیروں کی انگلیوں کے پیٹ کو لگانا ضروری ہے۔ دونوں پیروں میں سے ایک انگلی کے پیٹ کا زمین پر لگنا شرط ہے، شرط ہے سجدے کی ادائیگی کے لیے۔ دونوں پیروں کی 10 انگلیوں میں سے کسی نہ کسی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا سجدے کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، اگر ایک انگلی کا بھی پیٹ نہیں لگا تو سجدہ نہیں ہوگا، اور ہر پیر کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی بتا رہے ہیں وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ حَالَةَ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ، اور سجدوں کی حالت میں دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے کچھ کا زمین پر رکھنا، یہ بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وَلَا يَكْفِي وَضْعُ ظَاهِرِ الْقَدَمِ، اور ظاہر قدم کو رکھنا کفایت نہیں کرے گا۔ سجدے کی حالت میں ظاہر قدم یہ ہے، دیکھ رہے ہیں، اور باطن قدم یہ ہے۔ آپ سجدہ کریں، کچھ لوگ کرتے نا ایسے کر دیتے ہیں پیروں کو، دیکھ رہے ہیں، تو یہ ظاہر قدم تو رکھا، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں وَلَا يَكْفِي وَضْعُ ظَاهِرِ الْقَدَمِ، قدم کے ظاہری حصے کو رکھنا کافی نہیں ہے، سجدہ اس طرح ادا نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ وَتَقْدِيمُ الرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ، اور رکوع کو سجدوں پر مقدم کرنا، ظاہر سی بات ہے پہلے رکوع ہوتا ہے، سجدے بعد میں ہوتے ہیں۔ وَتَقْدِيمُ الرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ، اور رکوع کو سجدوں پر مقدم کرنا بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وَالرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ إِلَى قُرْبِ الْقُعُودِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ، اور سجدے سے اٹھنا إِلَى قُرْبِ الْقُعُودِ، بیٹھنے کے قریب تک، عَلَى الْأَصَحِّ، اصح قول پر، اصح قول کے مطابق۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، پہلا سجدہ کرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، تو فرمایا وَالرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ، یعنی پہلے سجدے سے اٹھنا، إِلَى قُرْبِ الْقُعُودِ، بیٹھنے کے قریب تک، عَلَى الْأَصَحِّ، اصح قول کے مطابق۔ جب پہلا سجدہ کیا ہے تو آپ اس سجدے سے اٹھیں، اتنا اٹھنا ضروری ہے کہ بیٹھنے کے قریب تک پہنچ جائیں، اور مسنون تو یہ ہے صحیح طریقے سے آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ لیکن اگر صحیح سے بیٹھے بھی نہیں ہیں تو بیٹھنے کے قریب تک اٹھنا ضروری ہے، اور اگر ایسے ہوا جیسے سجدے میں گئے بس تھوڑا سا اٹھایا پھر سجدے میں، ایسا کرتے ہیں نا لوگ، دیکھا ہوگا، تو پھر یہ سجدہ اس طرح ادا نہیں ہوتا ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے سجدے سے اٹھنا بیٹھنے کے قریب تک ضروری ہے۔ مسنون تو یہ ہے صحیح طریقے سے بیٹھے اور تھوڑا سا توقف کرے، وقفہ کرے، لیکن نہیں بھی کر رہا ہے تو بیٹھنے کے قریب تک اٹھنا ضروری ہے، اور اگر اٹھا فوراً چلا گیا تب بھی تعدیل ارکان فوت ہو رہا، لیکن فرض ادا ہو جا رہا ہے۔ وَالرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ إِلَى قُرْبِ الْقُعُودِ عَلَى الْأَصَحِّ، اور سجدے سے اٹھنا بیٹھنے کے قریب تک ضروری ہے اصح قول کے مطابق۔ سمجھ گئی بھی مسئلہ؟ وَالْعَوْدُ إِلَى السُّجُودِ، ہاں
اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ سکے یہ واجب ہے، تعدیل ارکان ہے. تو میں نے پیچھے بھی ایک مسئلے میں بتایا تھا کہ قرآن میں سے کچھ پڑھنا متعین نہیں ہے، مطلب یہ فرض نہیں ہے. اسی طرح یہاں جو ہے بیٹھنے کے قریب تک اٹھنا فرض ہے، فرضیت یہاں بیان ہوئی. لیکن واجب تو یہ ہے تھوڑا ٹھہرے بھی، یا تھوڑا بیٹھنے کے قریب تک اٹھ کر ٹھہر جائے تھوڑا سا تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا. سیدھا نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا جھکا ہے تو بیٹھنے کے قریب ہے، وہاں پر تھوڑا اسٹاپ لے، رکے، پھر سجدے میں چلا جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا. والعود الى السجود، اور سجدے کی طرف پلٹنا. ابھی تو پہلا سجدہ ہوا تھا اسی سے اٹھوا رہے تھے. والعود الى السجود، دوسرے سجدے کی طرف پلٹنا. سجدے کتنے کرنا ہر رکعت میں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے. یہ نہیں کہ ایک فرض ہے بلکہ 2 فرض ہیں. والعود الى السجود، اور سجدوں کی طرف پلٹنا. والقعود الاخیر قدر التشہد، اور تشہد کی مقدار قاعدہ اخیرہ کرنا. یہ فرائض کا بیان چل رہا ہے ابھی. اور تشہد کی مقدار قاعدہ اخیرہ کرنا بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے اور یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. تشہد کی مقدار مطلب اتنی دیر آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں جتنی دیر میں انسان تشہد پڑھ سکتا ہے. اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. صرف بیٹھنا فرض ہے، تشہد پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ بیٹھنا فرض ہے. تشہد پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے. یہ جو قاعدہ اخیرہ ہے تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے اور تشہد پڑھنا واجب ہے. والقعود الاخیر قدر التشہد، اور تشہد کی مقدار میں قاعدہ اخیرہ کرنا. وتاخیرہ عن الارکان، اور اس کو یعنی قاعدہ اخیرہ کو ارکان سے مؤخر کرنا. ایسا نہیں سجدے سے پہلے ہی قاعدہ اخیرہ کر لے، یا قرات سے پہلے کہ چلو آج قاعدہ اخیرہ پہلے کر لیتے ہیں، تو ایسے نماز نہیں ہوگی. وتاخیرہ عن الارکان، اور قاعدہ اخیرہ کو ارکان سے مؤخر کرنا. واداؤها مستيقظا، اور حالت بیداری میں ادا کرنا. اور قاعدہ اخیرہ کو حالت بیداری میں ادا کرنا، بلکہ اداؤها کو ملا دو ارکان سے، سارے ارکان کو حالت بیداری میں ادا کرنا. اگر بیٹھا تشہد کے لیے اور سو گیا، آنکھ کھلی تو فرض ادا نہیں ہوا ہے. حالت بیداری میں تشہد کی مقدار بیٹھے گا. ایسے قیام میں گیا جیسے نیت باندھی فوراً سو گیا. اب چاہے کہ رکوع میں چلا جائے تو قیام ادا نہیں ہوا ہے. جو بھی فرض ہے حالت بیداری میں ادا کرے گا. اگر سوتا رہا تو جب آنکھ کھلے، جب بیدار ہو، اس کا اعادہ ضروری ہے. قیام میں ہے تو قیام کرے گا، رکوع میں ہے تو رکوع کرے گا، حالت بیداری میں سجدے میں ہے تو سجدہ کرے گا. سوتے ہوئے اگر ادا ہوا کوئی بھی رکن تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اسی لیے فرمایا وَأَدَاؤُهَا مُسْتَيْقِظًا، اور بیداری کی حالت میں اس کو ادا کرنا. وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ، اور نماز کی کیفیت کو، طریقے کو جانتا ہو تبھی تو نماز صحیح ہوگی. نماز پڑھنا ہی نہ جانے تو کہہ دے گا. ایک پڑھ کے آیا ہمارے یہاں، ایک گاؤں دیہاتی تھا بیچارہ، کچھ نہیں جانتا. پوچھا تو نماز پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ کہا سنت پڑھی. کہا پڑھی تو؟ کتنی پڑھی؟ تو کہہ رہا ایک سنت پڑھی، ایک پڑھی تو ہے. وہ سمجھے کم سے کم ایک تو کہہ ہی دوں. تو بہرحال ایسے کیسے نماز ہوگی. وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے طریقے کو جاننا بھی ضروری ہے. وَمَا فِيهَا مِنَ الْخِصَالِ الْمَفْرُوضَةِ، اور جو نماز میں فرض باتیں ہیں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. ان کو جاننا بھی ضروری ہے. عَلَى وَجْهٍ، اس طور پر جاننا ضروری ہے. يُمَيِّزُهَا عَنِ الْخِصَالِ الْمَسْنُونَةِ، کہ ان کو سنت باتوں سے ممتاز کر سکے کہ نماز میں یہ فرض ہے، یہ سنت ہے. دیہاتیوں والی نماز نہیں. ان کے نزدیک عشاء میں کتنی رکعت فرض ہوتی ہے؟ 17 رکعت فرض ہوتی ہے. تو اس طور پر جاننا ضروری ہے کہ نماز میں جو چیزیں فرض ہیں ان کو اس طرح جاننا ضروری ہے کہ مسنون چیزوں سے ان کو ممتاز کر سکے کہ یہ سنت ہے. اب اعتقاد، یا اگر اتنا بھی نہیں جانتا ہے، اب اعتقاد انہا فرض، یا یہ اعتقاد عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ فرض ہے. فجر میں 2 رکعت جو جماعت سے پڑھے جاتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ اس میں فلاں چیز قرات کرنا فرض ہے. ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے. اب اعتقاد انہا فرض، یا یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ فرض ہے. کیوں؟ حتی لا یتنفل بمفروض، تاکہ نفل کی نیت سے فرض نہ پڑے.
تاکہ نفل کی نیت سے فرض نہ پڑے. فرض کی نیت سے تو نفل ہو جاتے ہیں لیکن نفل کی نیت سے فرض نہیں ہوتے ہیں. والارکان من المذکورہ، اور مذکورہ چیزوں میں سے ارکان اربعۃ 4 ہیں. مذکورہ باتیں جتنی بیان کی گئی ان میں سے فرائض کتنے ہیں؟ صاحب نور العزا کے نزدیک فرائض نماز کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اور ویسے کتنے ہیں فقہاء کرام کے نزدیک؟ 6 ہیں. دیکھیں والارکان من المذکورہ، اور مذکورہ چیزوں میں سے فرائض اربعۃ کتنے ہیں؟ گنا بھی رہے، بتا بھی رہے سب. القیام والقراءۃ والرکوع والسجود. وقیل القعود الاخیر مقدار التشہد، اور کہا گیا ہے کہ قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار بھی فرض ہے، تو 5واں کمزور ہو کر ہوا یہ، اور خروج بسنعہ کو تو چھوڑ ہی دیا ہے. تو 4 یہ قاعدہ اخیرہ، 5 اور خروج بسنعہ 6. وباقی اور باقی جو چیزیں بیان ہوئیں شرائط و شرطیں ہیں، اور باقی چیزیں کیا ہیں نماز کے لیے؟ شرطیں ہیں، شرائط ہیں. بعضها شرط لصحت شروع فی الصلاۃ، ان میں سے بعض نماز کو شروع کرنے کی صحت کے لیے شرط ہیں، ان کے بغیر نماز کا شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوگا. وَهُوَ مَا كَانَ خَارِجِهَا، اور یہ وہ چیزیں جو نماز سے خارج ہیں، جیسے طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے. وَبَعْضُهَا شرط وَغَيْرُهُ شرط لِدَوَامِ صِحَّتِهَا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ذکر کی گئیں، بیان کی گئیں، یہ نماز کی صحت کے برقرار رہنے کے لیے شرط ہے. نماز کی صحت کے برقرار رہنے کے لیے شرط ہے. یہ چیزیں برقرار رہیں گی تبھی نماز صحیح ہوگی.